بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، آیت شریف 38 اور 39. پہلی آیت مبارکہ کے حوالے سے کل گفتگو کا آغاز ہوا. اللہ کی توفیق سے بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے. اس کے بعد اسی آیت شریفہ کے حوالے سے کچھ نئی بات عرض کرنے کی حقیر سی عاجزانہ کوشش کی جائے. جب ہم نے وحی کی آپ کی اماں کی طرف جو وحی کی، وحی اس کا ایک لفظی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. لفظی معنی یہ ہے جلدی سے اشارہ کرنا، جلدی سے اشارہ کرنا یا دل میں کوئی بات ڈال دینا. شرعی معنی، اصطلاحی معنی کہ جب وحی کا تعلق کسی نبی کے ساتھ ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے رب العالمین کا پیغام لے کے فرشتہ اس شخص کے پاس آیا. قرآن کریم میں وحی دونوں معانی میں استعمال، وحی کا لفظ دونوں معانی میں استعمال ہوا ہے. بات پھر ابتدا سے عرض کرتا ہوں. وحی اس کے دو معنی، ایک معنی لفظی معنی اور ایک اصطلاحی معنی. لفظی معنی یہ ہے تیزی سے اشارہ کرنا، جلدی سے اشارہ کرنا یا بات دل میں ڈال دینا. دوسرا معنی اصطلاحی کہ اللہ مالک کی جانب سے اس شخص کے پاس جن کے سر پر اللہ مالک نے تاج نبوت سجایا، فرشتہ اللہ مالک کی جانب سے ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے. پہلا معنی جو ہم نے عرض کیا لفظی معنی، میرے ساتھ سورہ النحل آیت شریفہ 68 دیکھیے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، جگہ مل گئی خرم صاحب. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ پہاڑوں سے گھر بناؤ اور درختوں سے اور جو وہ چھت بناتے ہیں. اب یہ جو شہد کی مکھی کی طرف فرمایا کہ وحی کی آپ کے رب نے، وہ کون سی وحی تھی؟ لفظی معنی والی یا اصطلاحی معنی والی؟ بات واضح ہے. اب ان کے پاس شہد کی مکھی کے پاس فرشتہ تو نہیں آتا ہے، یعنی اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ یہ کر. اب آئیے سبق کی طرف. اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب وحی کی ہم نے آپ کی اماں کی جانب جو وحی کی، تو یہ کون سی وحی تھی؟ یہ لفظی معنی کی تھی. کیوں؟
کوئی خاتون پیغمبر نہیں ہوئی۔ آئیے اس بات کے دو دلائل قرآن کریم سے پڑھتے ہیں۔ سورہ یوسف علیہ السلام آیت شریفہ 109، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر کون؟ الا رجالا، رجل کی جمع رجال، اس کا معنی مین، آدمی۔ اور نہیں بھیجے ہم نے پہلے آپ سے پہلے مگر آدمی، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے، من اہل القری، بستیوں والوں میں سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے تاکید سے اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر کون، ایک یہ ہے کہ ہم نے مرد رسول بھیجے، ایک یہ ہے نہیں بھیجے مگر مرد۔ دونوں میں سے زور کس جملے میں زیادہ ہے؟ اتنے زوردار انداز میں بیان کیا کہ رسالت مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ ایک دوسرا مقام بھی دیکھ لیجیے، 17واں پارہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 7 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد، آخر آیت شریف آتا۔ آئیے پھر سبق کی طرف۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے وحی کی آپ کی اماں کی طرف جو وحی کی۔ اس میں ایک بات جو کل کے سبق میں عرض کی گئی کہ بڑی عظمت والی وہ بات تھی، معمولی بات نہ تھی، یہ بات کل گزر چکی ہے۔ اسی بات وہ وحی لفظی معنی میں تھی کہ اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اور تیسری بات یہ عرض کی گئی کہ ان کی اماں نبی اور رسول نہ تھی، کیوں کہ کوئی خاتون نبی اور رسول نہیں ہوتا۔ اور کسی کے بارے میں اگر اللہ یہ فرمائیں کہ اللہ پاک نے اس کی جانب وحی کی تو دیکھنا ہوگا کہ معنی کون سا ہے۔ ہر کسی کے لیے جو وحی کا لفظ استعمال کیا جائے وہ اس کے نبی ہونے کی دلیل نہیں۔ اگر ہوتا تو پھر شہد کی مکھی کے بارے میں کیا کہا جائے؟ بات واضح ہوگی۔ اگلی آیت شریف۔ اللہ کرے کہ میں آپ تک بات پہنچا پاؤں۔ رب ذوالجلال کی قدرت اور علم، اس کا کمال بیان ہے، کمال بیان ہے۔ الفاظ شریفہ کے معنی پہلے اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں، پھر بامحاورہ ترجمہ، پھر اللہ کی توفیق سے عاجزانہ تفسیر۔ انقذ فیہ، یہ کہ ڈال دیجئے، انقذ فیہ، یہ کہ ڈال دیجئے اس کو، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، پھر تابوت، صندوق میں، تابوت صندوق، فقذ فیہ، تو ڈال دیجئے اسے، کسے؟ صندوق کو، پھر یم، دریا میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پس دریا اسے ڈال دے گا کنارے پر۔ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پکڑے گا اسے، کسے؟ اس بچے کو، اور وہ بچہ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ پکڑے گا اسے میرا دشمن
اور اس کا دشمن. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَأَلْقَيْتُ اور میں نے ڈال دی. ایک ہے لقیا یلقا، ایک ہے القا یلقی، دونوں کے معنی میں بہت فرق. لقیا یلقا ملا، القا یلقی ڈالا. الف کے شروع میں آنے سے معنی بڑھ گیا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ اور میں نے ڈالی آپ پر. کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر. محبت منی انوکھی محبت اپنی جانب سے. وَلِتُصْنَعَ اور تاکہ تو بنایا جائے، پرورش پائے. عَلَىٰ عَيْنِي میری آنکھ پر، یعنی میرے سامنے. با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے. یہ کہ آپ اسے، یا یہ کہ تم اسے صندوق میں ڈالو، پھر صندوق کو دریا میں ڈالو تو دریا انہیں کنارے پہ ڈالے گا. اسے میرا دشمن اور ان کا دشمن پکڑے گا. اور میں نے آپ پر انوکھی محبت ڈالی، اور تاکہ تو بنایا جائے، تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے. جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی امی کو، اور جو کچھ ہوگا اللہ پاک اس کی خبر بھی دے رہے ہیں، اور جو بات موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے متعلق ہے وہ بھی بتلا رہے ہیں، اور جو دشمن نے کرنا ہے وہ بھی بتلا رہے ہیں. جو نتیجہ ہے اس کی بھی خبر دے رہے ہیں. پوری کائنات میں کہیں ایسا سسٹم ہے؟ آج کی دنیا سمجھی جاتی ہے کہ وسائل کی انتہا ہے، اور دنیا میں آپ لوگ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ وسائل والے کون ہیں؟ مغربی دنیا. اور مغربی دنیا میں سب سے بڑے وسائل والے امریکہ. امریکہ اور 52 ملکوں کی فوجیں آئیں. اگر انہیں پتا ہوتا کہ اس طرح ذلیل و خوار ہو کے بندے مروا کے ڈالر، پتہ نہیں مجھے، میری تو معلومات ہی بڑی تھوڑی ہے، کتنے ڈالر آنا صاحب روز کے 3 ملین ڈالر، اگر ان کو خبر ہوتی تو کبھی اس قسم کی بری کرتوت کرتے. اور جو بد دعائیں ہیں اور جو اللہ کی ناراضی ہے وہ اس سے الگ ہے. عبدالقدیر صاحب کہتے ہیں 52 ملک تھے. اب اس سے بڑی انسانوں میں بظاہر کوئی طاقت ہے؟ تنہا امریکہ ہی دہشت گردی میں بہت بڑا ہے. سارے بڑے مل گئے اور کئی چھوٹے بھی مل گئے ساتھ. تو نتیجہ ذلت، رسوائی، خواری اور خسارے. اور اب اللہ پاک کی دیکھیے قدرت، کس طرح جہاں حکم دینا تھا وہاں حکم دیا، جہاں دشمن نے کرنا تھا حکم الہی سے اس کا بیان ہوا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات فرمائے ان کا ذکر ہے. اب میرے ساتھ قرآن پاک بھی دیکھیے اور انگلیوں پر شمار بھی کیجیے. نمبر 1، ان کی اماں کی جانب وحی کرنا، ان کے ذہن میں خیال ڈالنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
میں آپ احمد جی اپنی کسی پریشانی کو یاد کیجیے. ہر آدمی پر پریشانیاں آتی ہیں اور آتی رہیں گی, اللہ مدد کرے. بعض پریشانیوں میں آدمی یہ فیصلہ نہیں کر پاتا قدم آگے کرے یا پیچھے کرے, اور یہ پریشانی بہت ہی بڑی پریشانی. جام ہو جاتا ہے آدمی, چاہتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی, اور ایسی پریشانی بھی آتی ہے. اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے اور ہمیں بھی اپنی رحمت سے پریشانیوں سے نجات دے اور آنے والی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. قدم کی بات تو دور, آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ آواز نکالے یا نہ نکالے, ہے کہ نہیں؟ اس وقت یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات کے مالک کی طرف سے دل میں خیال آ جائے یہ کرو, اور اس خیال کے کرنے میں خوبی سعادت اور خوشبختی ہو. کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ, تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک جو احسانات جتلا رہے ہیں ان میں سے پہلی بات کہ آپ کی امی کی جانب وحی کی. دوسری بات, موسیٰ علیہ السلام پر اللہ جل جلالہ نے انوکھی قسم کی محبت نازل فرمائی. کیسی محبت کہ فرعون کی بیوی, صفاق ظالم کی بیوی, وہ کیا کہہ رہی ہے؟ قرۃ عین لی ولک, یہ میری آنکھوں اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس کو کہہ رہی ہے؟ فرعون. لا تقتلوا, اسے قتل نہ کرو. عسیٰ ان ینفعنا, شاید ہمیں یہ فائدہ دے. او نتخذہ ولدا, یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. یہ بڑی نعمت. اسی مقام سے انشاءاللہ آئندہ سبق کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی معاف فرمائے, اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی سنی گئی اس کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.